اس میں بہت زیادہ ویژن تھا یا اس میں کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنس تھی. پرنسپل پیراڈائم عمران خان کا یہ تھا کہ پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ریپبلک ہے جس کے اندر سپریم کورٹ ہے, جس کے اندر آئین ہے. فار انسٹنس, مطلب باقی ڈیٹیل میں نہ جائیں, یہ جو لاہور, یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا جو ڈیسیجن ہے, یہ تو کلیئرلی پریڈیکیٹڈ ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن دی اسمپشن کہ جب ہم اس کو قانونی طور پہ ڈیزالو کریں گے, جو کہ ہمارا رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا پنجاب اور کے پی کو ڈیزالو کرنے کا, تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس میں سپریم کورٹ کو کودنا پڑے گا. اور ان کا اس وقت یہ خیال تھا جنوری میں کہ جب ہم اسمبلیز توڑیں گے تو انیویٹیبلی ان کو پنجاب اور کے پی کے اندر 90 دن کے اندر انتخابات کروانے پڑیں گے. چونکہ یہ پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات کرانا خالی افورڈ نہیں کرتے, بیکاز یہ دیکھیں گے کہ پنجاب اور کے پی میں بڑی مضبوط, بہت بڑی یعنی میجورٹی سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن سکتی ہیں, اس لیے یہ انیویٹیبلی ہم سے نیگوشیٹ کریں گے, اور ہم سے نیگوشیٹ کر کے ملک جو ہے وہ ایک جنرل الیکشن کی طرف جا سکے گا اکتوبر سے پہلے. اور اس میں یہ بھی ان کی اسمپشن بڑی کلیئر تھی پریکٹیکل کہ یہ لوگ جس طرح سے حالات چل رہے ہیں یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرانا چاہیں گے, اور یہ اکتوبر سے پہلے تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے, عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے, کوئی کیسز بنا لیں گے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان نے اس پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا, پریڈیکیٹڈ آن دیٹ تھنگ کہ ون تھنگ ول گیو ٹو دی ادر, اور الٹیمیٹلی یہ مجبور ہو جائیں گے. جیسے آپ نے کوئی فلموں میں یا دیکھا ہوگا کہ بالز گرتے ہیں اوپر سے ایک سیکوینس میں, گریوٹی کے پریشر سے ٹک 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 کرتے ہوئے, اور ایک بال اوپر سے جب گراتے ہیں تو سارے بال موو کرنے لگتے ہیں. یا بلیئرڈ بال میں جب کوئی شوٹ کرتا ہے, بلیئرڈ بال کی گیم کے اندر جس کو پول بھی کہتے ہیں امریکہ میں شاید, تو وہ بالز ایک ڈائریکشن میں موو کرنے لگتے ہیں. دس از واٹ عمران خان واز تھنکنگ. بٹ ساری کی ساری جو اسمپشن ان کی ہے کہ وہ ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں, اینڈ دس واز ہز مسٹیک بیکاز ہی ڈنٹ ریئلائز کہ پاکستان میں سارے کے سارے ڈائنامکس جو ہیں وہ صرف بروٹ پاور سے طے ہوتے ہیں. اب اس کے آگے آئی ایم ناٹ ریلی کلیئر کہ اس کو کیسے ایکسپلین کریں, بیکاز اگر خان صاحب کی جو دوسری سائڈ پہ کرٹیسزم ہے وہ بھی اتنی آسان کرٹیسزم نہیں ہے, کیونکہ دوسری سائڈ پہ جب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز ان کو نہیں توڑنی چاہیے تھی, تو وہ آگے فیوچر کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, بیکاز ان کی اسمپشن یہ ہے کہ اگر نہ توڑتے تو اکتوبر میں الیکشن ہو جاتے, اور عمران خان پرویز الہی کی مدد سے پنجاب اور کے پی کی گورنمنٹ ریٹین کرتے ہوئے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی میننگ فل ڈائلاگ کر سکتے تھے. اس میں خاصی جان ہے, لیکن اس کا ہمیں الٹیمیٹ آؤٹ کم نہیں پتا. جان اس میں اس لیے ہے کہ جب آپ کے پاس پنجاب بھی ہو, آپ کے پاس کے پی بھی ہو, تو آپ کے پاس لیوریج ہے نیگوشیشن کرنے کا, اور آپ گیو اینڈ ٹیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان ہمیں ان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو دین واٹ وڈ بی دی فارم, دی نیچر, شکل کیا ہوگی اس کمپرومائز کی, اس ڈیل کی جو عمران خان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مل سکتی تھی. یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا, پہلا پارٹ تو یہ کہ عمران خان کی اسمپشنز فلاڈ تھیں, وہ تو مجھے بہت اچھی طرح سے کلیئرلی نظر آتا ہے. لیکن دوسری سائڈ سے کہ پھر عمران خان کے پاس آپشنز کیا تھیں, وہ میرا مائنڈ خود کلیئر نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو ڈبیٹ کریں کہ کیا عمران خان کو پنجاب اور کے پی ہولڈ کر کے یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ہاف ڈیسنٹ قسم کی ڈیل مل سکتی تھی, یا وہ ڈٹرمنڈ تھے کہ ہم نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ہر صورت میں کرش کرنا ہے. تو بیسکلی کوشچن یہ ہے کہ what kind of PTI under عمران خان would have been acceptable to Pakistan's military establishment. یہ ایک بیسک چیز آ جاتی ہے. لیکن ابھی جو چیز ہوئی ہے وہ, اب میں دوسرا پوائنٹ جو میں کئی دن سے بار بار کہہ رہا ہوں, اور آپ سب کو میں ایک بات چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھ سکیں, بیکاز اس کے اندر بڑی بہتری, جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا عمران خان سے تعلق نہیں ہے. عمران خان نے اپنی سٹرگل سے ایکسپوز کر دیا ہے سسٹم کی تمام تر خرابیوں کو. یہ سسٹم کی خرابیاں جو ہیں, اس کی جو کمزوریاں ہیں, اس کے اندر جو ان بلٹ اسٹرکچرل فلاز ہیں, اس کا جو ڈی این اے کا پرابلم ہے, وہ اب اپنے آپ کو کھول کے ایکسپوز کر رہا ہے اور وہ پلے آؤٹ کر رہا ہے. اب اس میں یس, فار ریزنز آف لیڈرشپ, فار ریزنز آف انالیسس, فار ریزنز آف ڈسکرپشن, اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے عمران خان ریمینز دی کی کیریکٹر. لیکن جو انتشار اس میں پیدا ہو گیا ہے, جو ہیجان پیدا ہو گیا ہے, جو سسٹم میں توڑ پھوڑ ہو چکی ہے, یہ بہت بڑا ایک کوشچن ہے ہر پاکستانی کے لیے کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگا. مطلب خدا نہ خواستہ عمران خان کو مار دیتا ہے کوئی, یا یہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور سکسیسفل ہو جاتے ہیں, اس کو جیل میں قید دے دیتے ہیں, ایک سزائے موت کے اس کیس کے اندر جو انہوں نے بنایا ہے, کچھ بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ پتہ نہیں کچھ کیا کرتے ہیں. لیکن اس کے آگے کیا ہوگا؟ اتنا یہ جو ساری اسے کہتے ہیں, یہ جو سسٹم کے اندر کریکس آ گئے ہیں, جو سسٹم کی ساری
मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत खत्म हो गई है, इसमें से रिसरेक्शन कैसे होगी, इसमें से रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी, इसमें से तो कहीं पर कोई प्रॉमिस नजर ही नहीं आ रहा इस सिस्टम में से रिकंस्ट्रक्ट होने का। अब मैं आता हूँ इस चीज पे कि क्यों, जब ये खबर और हेडलाइन मैंने देखी कि इमरान खान ने 15 दिन की प्रिवेंटिव बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले ली है, तो क्यों मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कैटाक्लिज्मिक डेवलपमेंट है, कि ये बिल्कुल रूटीन डेवलपमेंट है, बेल तो उनको लेनी ही थी। वो कैटाक्लिज्मिक इसलिए है कि जब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, ये शहीद अरशद शरीफ का मर्डर पे उसकी माँ जो FIR उस वक्त दर्ज कराना चाहती थी, वो माँ का हक था। उस वक्त यही डिबेट हो रही थी ना कि भाई माँ का एक साइड पे थी कि भाई माँ कहती है कि मैंने इन इन लोगों के नाम इस FIR में लिखवाने हैं, दूसरी तरफ से आर्गुमेंट क्या था, दूसरी तरफ से आर्गुमेंट यह था जी एविडेंस कोई नहीं है, आप तो अफसरों के नाम इसमें लिखवाने लगे। फिर आगे चले जाते हैं, यही सूरत हाल डेवलप कर जाती है। इमरान खान जब FIR करना चाहते हैं अपने कत्ल के कातलाना हमले के हवाले से, तो कितना बड़ा एक तूफान खड़ा होता है, इतना बड़ा तूफान खड़ा होता है कि उसको बेसिस बनाया गया, जो बहुत सारा नैरेटिव शेप किया गया है कि हाउ डेयर इमरान खान नेम दीज ऑफिशियल्स। और चूंकि ताल्लुकात ही खराब हो गए हमेशा के लिए, इमरान खान की नीयत का फतूर सामने आ गया, इमरान खान ने चीज़ों को एक बड़े लेवल पे ले गया, उसको चाहिए ही नहीं था कि वो अफसरों के नाम लेता। और सो मच हो कि दीज थिंग्स हैव आल्सो बीन फेड इनटू द माइंड्स। मैं BBC का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक बेचारी मासूम सी, और ये खासे मासूम होते हैं, आप ये ठीक है कि ये चूंकि ये गोरे हैं और ये वेस्टर्न वर्ल्ड के मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर आप इनकी इधर की सूरत हाल देखें और जो कुछ इन्होंने लिखा तहरीर किया है, ये माइंड्स नहीं है यहाँ के, ये जो इनके फेसेस हैं कहीं के भी नहीं होते शायद, लेकिन यह तो बिल्कुल ही माइंड इनके नहीं है। इनके माइंड्स यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, थिंक टैंक्स में बैठे हैं, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, इधर नहीं बैठे हुए फेस लेके, ये बड़ा गलत। या फिर इनके प्रिंट न्यूज़पेपर्स के अंदर बैठे हैं। बहरहाल, तो वो वहां पर सवाल पूछ रही हैं, तो सवाल में कह रही है कि आप तो ये FIR में लोगों के नाम लिखवाना चाह रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। यानी जब वो आती है रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट, एंकर, तो उसको भी यही आइडियाज फीड किए जाते हैं कि देखिए इमरान खान, और हर जो इंटरनेशनल स्टोरी छपती है उसमें वो साथ ये लिखना बहुत जरूरी समझते हैं कि इमरान खान ब्लेम्ड XYZ सच एंड सच पीपल, बट विदाउट एनी एविडेंस। ये होगी बात, बैकग्राउंड आपने देख ली। ये किस तरह से FIR जो है ये दर्ज हो गई, इस लड़के ने, जो वकील साहब के साहिबजादे हैं, उन्होंने किस बेसिस के ऊपर इमरान खान के ऊपर ये FIR जो है वो दर्ज कर दी। ठीक, पहली बात। अच्छा, अब जो FIR दर्ज हो गई है, मैंने कई घंटे लगाए आज स्क्रूटनाइज करते हुए। मैंने कहा था कि वो मॉरल आउटरीच जिस पे मैं देखना चाहता था, मुझे कोई मॉरल आउटरीच नजर नहीं आया, क्योंकि कम से कम ट्विटर के ऊपर मैंने, अखबारों में चले नहीं है, TV में नहीं है, मुझे अभी तक कोई मॉरल आउटरेज नजर नहीं आया पाकिस्तान के अंदर से, बाहर एसोसिएशंस का, वकला तहरीकों का, मीडिया के लोगों का, सिविल सोसाइटी का, की पर्सनालिटीज का, सियासी जमातों का। जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, व्हाट एन आयरनी, अंदाजन 50 साल पहले यही फॉर्मूला जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को जिस तरह से फांसी दी गई, वो पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक बाब है, और उसको बहुत उसके बारे में कहा, बात हुई है। लेकिन स्टैनले वॉलपर्ट ने मेरे ख्याल है जो किताब लिखी थी जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर वो जो आखिरी दिन है जुल्फिकार अली भुट्टो के, वो जो दर्दनाक दिन है, उनको स्टैनले वॉलपर्ट ने जुल्फी भुट्टो के दिनों में जब उसकी, वो बहुत तफसील से लिखे हैं। लेकिन उससे भी हटके इंपॉर्टेंट चीज है, वो जब आप पढ़ते हैं वॉलपर्ट की किताब, तो वॉलपर्ट ये बताता है कि बहुत सी वो बातें जो जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में आम आवाम को बताई गई। फॉर इंस्टेंस, एक बड़ी मशहूर चीज है, मैंने देखा किसी ने यहाँ यूट्यूब में भी लिखा कि भुट्टो ने फाइलों पे लिखा था एलिमिनेट हिम। तो वहां पे स्टैनली वॉलपर्ट लिखता है कि लोगों को ये बताया गया थ्रू ज़राए इब्लाग कि भुट्टो ने ऐसी चीजें लिखी थी एलिमिनेट हिम, लेकिन अदालत के अंदर ऐसी कोई एविडेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं की गई। अदालत में जो चीज मैटर करती थी वो वादा माफ गवाह था मसूद महमूद का, और ये सब चीजें। अच्छा, अब ये जो प्रोपेगेंडा मशीन है रियासती इदारों के पास, इसके जरिए सैकड़ों हजारों किस्म के झूठ जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, और उनको फिर सैकड़ों हजारों लोगों को हायर किया जाता है जिनको खुद नहीं पता होता कि ये झूठ है, और वो हर लेवल पे इन झूठों को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो वहां पे आज तक मैं कहता हूँ 99% पाकिस्तानियों के जहन में बात डाली गई है कि जुल्फिकार अली भुट्टो फाइलों के ऊपर लिखा था एलिमिनेट हिम, चेज हिम, कुछ भी ऐसी एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करती थी जो अदालत के सामने प्रेजेंट की गई। वॉलपर्ट की किताब में बड़ी तफसील से चीजें बताई गई। ये जो वादा माफ गवाह का कॉन्सेप्ट है, दैट नाउ ब्रिंग्स मी टू दिस गाय जिसका नाम है हाशिर खान, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था PPP पंजाब यूथ का, जिसने अभी एक कन्फेशनल स्टेटमेंट उसकी चला रहे हैं सारे, और वो उसने यास्मीन राशिद और महमूद रहमान के खिलाफ कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी है कि ये सारा कुछ प्लानिंग जमान पाक से हुई, और इसको, ये सारी जो साजिश थी, इसमें महमूद रहमान और यास्मीन राशिद जो हैं ये इसको लीड कर रहे थे। वो सारी गवाही दे रहा है, बेचारे को जाहिर है
بہت مار پیٹ اس کے ساتھ ہوئی ہوگی, سائیکولوجیکل, فزیکل ٹارچر, وٹ ایور. ٹھیک, یہ ہوتی ہے بنیادی طور پہ ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جس کو استعمال کیا جاتا ہے ایک کیس بلڈ اپ کرنے کے لیے. کوئی پوچھے ان سے کہ محمود الرحمان اور یاسمین راشد تو وہ دو ہیں جو ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا, بیکاز وہ تو بڑے آدمی, دونوں بہت بڑی شخصیات بن کے سامنے آئے نا, بہادر ہیں, دلیر ہیں, ان کے اصول ہیں, وہ بااصول ہیں. وہ جو باقی سارے شورے لوٹے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں, جو بیچارے سرنڈر ہو گئے, جو ٹوٹ گئے, ان کے بارے میں تو کوئی ایویڈنسز نہیں آ رہی ہیں. یہ تو پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب یہ کہتے ہیں یہ انٹرنیشنل کیس بنائیں گے, بیچارے یہ کیا انٹرنیشنل کیس بنائیں گے؟ ان کا تو کوئی کیس کہیں پہ بھی اسکروٹنی آف لاجک میں جو ہے وہ سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا. تو وہ سارے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں ان سب کو معافی مل گئی ہے, ان کے خلاف کوئی کنفیشنل اسٹیٹمنٹس نہیں آ رہی. سارا کا سارا جرم جو ہے وہ ان کا ہے جو جنہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. اب جو چیز ہے, اگلے چند دنوں میں یہ بات کلیئر ہوگی کہ یہ جو وکیل صاحب جو ہیں, عبدالرزاق شر صاحب کا جو قتل ہے, یہ پی ڈی ایم ہنتا کے ہاتھ میں آ گیا ہے. جیسے ذلے شاہ کا مرڈر اور اس کی جو ڈیتھ ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی, اور انہوں نے پہلے بدحواسی میں پہلے ایک قسم کی ایف آئی آر کاٹی, پھر دوسری قسم کی ایف آئی آر کاٹی. پہلے تو یہ خیال تھا نا کہ ذلے شاہ سڑک پہ ذلے شاہ کی ڈیتھ ہو گئی, جب بعد میں پتہ چلا کہ ذلے شاہ کی ڈیتھ جو ہے وہ کسٹڈی میں ہوئی ہے, پھر اس کا ٹریفک ایکسیڈنٹ کا کیس جو ہے وہ بنایا گیا. تو کیا ان کے ہاتھ میں ایک ڈیتھ آ گئی ہے جس کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے, یا جو وکیل صاحب ہیں عبدالرزاق شر, ان کو ٹارگٹ ہی ان عناصر نے کیا ہے جنہوں نے ان سے وہ فضول قسم کی پٹیشن جس کا کوئی سر پیر اسٹیج کے اوپر نہیں تھا وہ ان سے دائر کروائی تھی. میں نے کل اس کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا, لیکن اگلے چند دنوں کے اندر یہ صورتحال بڑی واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اگر اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کی پولیس نے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ایسے کوئی لوگ پکڑ لیے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں فلاں فلاں, اور کوئی پی ٹی آئی کا اس میں بلوچستان کا بندہ نکل آیا, پھر وہ کہے کہ مجھے تو کال آئی تھی پنجاب سے اور مجھے تو عمران خان کے وکیل نے جو ہے فلاں نے مجھے کہا تھا کہ اس کو کھڑکا دو. تو پھر آپ سمجھیں کہ وکیل صاحب کا قتل بھی پھر کوئی قتل حادثاتی طور پہ نہیں ہو گیا خاندانی یا ٹرائبل چکر میں. اس کا مطلب ہے کہ پوری ایک سازش کی گئی. مجھے نہیں پتا, آئی ایم اونلی ڈوئنگ دی انالیسس, بیکاز میرے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور میرے کان بہت کھڑے ہوئے ہیں, اور مجھے بہت پریشانی ہے کہ جس طرح سے یہ مرڈر کا کیس درج کیا گیا, جس طرح سے عطا طاہر نے اس کے بارے میں پہلے کہا, پھر 24 گھنٹے کے اندر صاحبزادے نے کر دیے, تو مجھے اس کے بارے میں خاصی پریشانی ہے. ایک پوائنٹ. سیکنڈلی, مجھے بڑا افسوس ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کسی قسم کا مورل آؤٹریج آپ کو پاکستان میں اس کے اوپر نظر نہیں آتا. اور what does it really say about Pakistan? I want you to basically think about that. تو یہ اب تک کی وہ ڈیولپمنٹس ہیں. باقی بہت سے میرے پاس پوائنٹس ہیں, میں نے بہت زیادہ پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں, لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ لمبا ہو جائے گا اور میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ہو سکتا ہے بعد میں دوبارہ کروں. تھینک یو.